یہ جو قرآن کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنا دے دے، اس کی ایک تشریح علماء نے لکھی ہے، محدثین نے لکھی ہے، مفسرین نے لکھی ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک عورت۔ اگر نیک عورت آپ کو نصیب ہے تو آپ کامیاب انسان ہیں، آپ کی اولادیں کامیاب ہیں، آپ کی نسلیں کامیاب ہیں۔ اور اگر نیک عورت اس معاشرے کو جس معاشرے کو مل گئی وہ معاشرہ کامیاب ہے، نیک عورت مل گئی۔ آج بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، نیک عورت مل جائے، اس لیے کسی نے کہا تھا نا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تم کو اچھی نسلیں دے دوں گا، تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تم کو اچھی نسلیں دے دوں گا۔ آج مذکر ہے، مؤنث ہے، شادی ہے، بچے ہیں، لیکن اچھی مائیں نہیں ہیں۔ اچھی مائیں تھیں اچھے وقتوں میں تو ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ پیدا ہوتے تھے رحمہ اللہ، امام مالک پیدا ہوتے تھے رحمہ اللہ، امام شافعی پیدا ہوتے تھے، امام احمد بن حنبل پیدا ہوتے تھے، جی ہاں، عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے تھے، شبلی پیدا ہوتے تھے، رابعہ بصریہ پیدا ہوتی تھیں، اور آج کے دور میں ابو الحسن علی ندوی پیدا ہوتے تھے۔ ہاں، یہ علماء پیدا ہوتے، اشرف علی تھانوی پیدا ہوتے تھے، شیخ الہند پیدا ہوتے تھے، مولانا انور شاہ کشمیری پیدا ہوتے تھے۔ مائیں اچھی تھی، مائیں اچھی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم میں جو یہ حدیث میں ایک بات بیان کی، فرمایا من سعادت ابن آدم ثلاثۃ، دنیاوی اعتبار سے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کو تین چیزیں نصیب ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا، اس میں ایک یہ بھی فرمایا المرأۃ الصالحہ، عورت بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، اس کو مرأۃ صالحہ، نیک عورت، اچھی عورت نصیب ہو جائے۔ اور حدیث میں فرمایا من شقاوت ابن آدم ثلاثۃ، اور آدمی کی دنیاوی اعتبار سے محرومی، ناکام انسان ہے جس کو کیا مل جائے، المرأۃ السوء، بری عورت، بیوی کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، ماں کی شکل کے اندر۔ اس لیے جو حدیث میں فرمایا نا، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ گھر منحوس ہے، اس میں بڑی پریشانیاں ہیں، جب سے میں نے گھر بدلا ہے یہ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا الشؤم فی ثلاثۃ، اس میں ایک فرمایا کہ عورت اگر اچھی نہ ہو، زبان کی گندی ہو، اخلاق کی گندی ہو، تو پھر انسان کامیاب انسان بن ہی نہیں سکتا، پھر انسان محروم انسان ہے۔ کیا کرے گا کوٹھیوں سے، کیا کرے گا؟ اس لیے دیکھیے قرآن نے عورت کا ازدواجی زندگی کا مقصد کہہ لیجئے اور نعمت کہہ لیجئے، کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے یہ خدا کی نشانیاں ہیں، یہ رب کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ہم نے تمہیں ازدواجی سلسلے سے جوڑا اور عورت کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا۔ جی ہاں، یہ ہے مرأہ صالحہ، یہ ہے کامیاب انسان، یہ ہے کامیاب شوہر، یہ ہے کامیاب انسان جس کو اللہ تعالیٰ یہ دے دے، مرأہ صالحہ ہو، اس کی زندگی بہترین ہے۔ وہ کتنی غربت میں ہو، وہ کتنا پریشان ہو، وہ جب گھر آتا ہے وہ گھر میں، اس کا گھر اس کے لیے باعث سکون۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے، اللہ نے تمہارے گھروں کو نعمت بنایا ہے، یہ باعث سکون ہے، اور تمہاری عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنایا، یہ تمہارے لیے باعث سکون ہے۔ کون سی عورت باعث سکون ہوتی ہے؟ جو مرأہ صالحہ ہوتی ہے، جو نیک عورت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ ہم کن چیزوں کی تلاش میں ہیں، ہم کن چیزوں کی تلاش میں ہیں کہ اپنی زندگی کو کامیاب، زندگی پیسوں سے کامیاب نہیں ہوتی۔ پیسوں سے آپ کیا کر لیں گے؟ پیسوں سے خوبصورت عورت، پیسے دیکھ کر آپ سے خوبصورت عورت شادی کر لے گی، لیکن مرأہ صالحہ پیسوں سے نہیں ملتی۔
بڑے اونچے نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ، یہ بڑی انسان کی نیکی ہوتی ہے، انسان کو نیک عورت اللہ دے دے، مرأة صالحہ دے دے، جی ہاں، جو اس کے لیے تسلی کا، جو پریشانی میں اس کے لیے تسلی کا باعث ہو۔ کتنی مشرق والوں پہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کاش کہ ہمارا ذہن درست ہوتا، ہمارا ذہن صحیح سمت میں کام کرتا تو اتنی نسلیں برباد نہ ہوتی، اتنوں کی زندگی نہیں اجڑتی۔ مرأة صالحہ، نیک عورت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ تسلی دیتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ حدیبیہ کا موقع ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی میری بات نہیں مان رہا، حضرت ام سلمہ تسلی دیتی ہیں۔ عورت کا کام یہ تھا۔ آج کی عورت، اللہ کی پناہ، آج کی ٹینشنوں میں سے ایک بڑی ٹینشن کیا ہے؟ آپ پوچھیں کسی سے کیا پریشانی ہے، کیا گھر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کا سر دبا رہی ہے، تو بڑے اس نے ناز سے بھی شوہر سے کہا، جب میں نہیں تھی تو آپ کا سر کون دباتا؟ کہا جب سر میں درد ہی نہیں ہوتا تھا، جب تو سر میں درد ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ درد سر کب سے بن گئی عورت؟ جب عورت مرأة صالحہ نہ رہی۔ مرأة صالحہ کہاں بنتی تھی؟ ہماری ترجیحات بدل گئیں۔ جب تک اللہ کی قسم ہماری ترجیحات صحیح نہیں ہوں گی، ہماری ترجیحات صحیح نہیں ہوں گی، اس وقت تک معاشرے کو نیک عورت نہیں ملے گی، اور جب تک معاشرے کو عورت نیک نہیں ملے گی، اس وقت تک معاشرے کو کامیاب زندگی نہیں ملے گی۔